अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा हुआ है। प्रोग्राम के पहले से हम जानेंगे कि ये पॉलिसी है क्या, इसकी ड्यूरेशन कितनी है, इस पर इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी। हमारे साथ डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब मौजूद होंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। उसके बाद अपोजिशन के पास क्या ऑप्शंस हैं, शायद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे पूछेंगे कि जो फोन कॉल्स की बात हो रही है, कल किस तरह से बिल पास हुआ है, अपोजिशन की क्या हिकमत अमली थी। बज़ाहिर तो बड़ी ही कमजोर उनकी कल की पार्लियामेंट के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई देती है। प्रोग्राम में आगे चल के इस पे बात होगी। आखिर में एक कैदी है जिसको स्कॉलरशिप मिल गई है, कैसे, क्यों, कौन सी, ये प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में आपको बताएंगे। आगाज करते हैं कौमी सलामती पॉलिसी 2022-2020 के खदोखाल जो आज रिलीज किए गए हैं। ये रिपोर्ट का वो हिस्सा है जिसको मंजर आम पे लाया गया है, लेकिन इसका एक हिस्सा ऐसा है जिसको खुफिया रखा गया है। वजीर आज़म इमरान खान ने आज पहली कौमी सलामती पॉलिसी का इजरा कर दिया है। वजीर आज़म इमरान खान के मुताबिक कौमी सलामती पॉलिसी को मुकम्मल सिविल मिलिट्री इत्तफाक राय के बाद हतमी शक्ल दी गई है। कौमी सलामती पॉलिसी मुआशी सलामती, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल पहलुओं का महवर है, जिसमें पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और दुनिया में मकाम हासिल करना नुमाया खसूसियात हैं। इसका शुरू कब से हुआ तमाम काम, ये भी आज बता दिया कि कौमी सलामती पॉलिसी की तश्कील का अमल 2014 में शुरू हुआ था। विफाकी सूबे, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, मिलिट्री इदारों समेत 600 से जायद माहिरीन, कौमी सलामती डिवीजन और सिविल सोसाइटी मेंबरान से इस हवाले से मुशावरत भी की गई है। कौमी सलामती पॉलिसी का सिर्फ निस्फ हिस्सा आम किए जाने की वजीर आज़म ने मंजूरी दी है। गुज़श्ता हफ्ते उन्होंने कहा था बाकी हिस्सा खुफिया रखा गया है। मौशी तहफ़्फ़ुज़ को कौमी सलामती पॉलिसी में मरकजी हैसियत दी गई है। कौमी सलामती पॉलिसी 6 हिस्सों पर मुश्तमिल है। वो क्या हिस्से हैं आइए आपको बताते हैं। कौमी हम आहंगी, मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाना, दिफा और इलाकाई सालमियत, दाखिली सलामती, खारजा पॉलिसी, इंसानी सलामती। अब ये सब क्या है, इसको एक एक करके हम डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले कौमी हम आहंगी की बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है इस पॉलिसी में वो ये है कि अपनी शनाख्त और सकाफत को बचाना, आइन के मुताबिक इस्लामी किरदार और हमारे वसी सकाफत का तहफ़्फ़ुज़ करना, समाजी और इक्तसादी अदम मुसावात का खात्मा करना, इत्तेहाद और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना, जमहूरी मजबूती, सियासी इस्तेहकाम, मुस्तकिल पॉलिसियों और कौमी अहमियत के मामलात पर इत्तफाक राय के जरिए एक मजबूत फेडरेशन का कयाम करना, हुकूमत साजी और इदारा जाती सलाहियत। इस हवाले से इसमें क्या कहा गया है, कहते हैं जी कि मुकामी सतह तक मुंतकली और ई गवर्नेंस पर तवज्जो मरकूज करने के जरिए अवामी खिदमत को जिम्मेदार और मुअस्सर बनाना इसमें शामिल है। अब इसके मुआशी मुस्तकबिल को के बारे में जो बात की गई है और ये पूरी पॉलिसी की जो सबसे बड़ी इसमें जो कोर कॉन्सेप्ट है जिसको बार बार इस्टेब्लिश किया वो यही है कि जी इकोनॉमी और मुआशी मुस्तकबिल जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है इसके ऊपर काम करना है अगले 5 साल के अंदर। अभी कहती क्या है पॉलिसी, ये कहते हैं जी कि पायदार, जामे और माली तरक्की के जरिए इक्तसादी सलामती और खुद मुख्तारी हासिल की जाएगी। 3 अहम इक्तसादी चैलेंजेस का इसमें जिक्र किया गया है। वो क्या है, बैरूनी अदम तवाज़ुन, समाजी और इक्तसादी अदम मुसावात, पाकिस्तान के खित्ते में मौजूद तरक्की याफ्ता और कम तरक्की याफ्ता ममालिक के दरमियान जुग्राफियाई फ़र्क पर तवज्जो देना, तजारत, सरमायाकारी और राब्तों के लिए पाकिस्तान के जुग्राफियाई इक्तसादी तौर पर अहम मुकाम को चैनलाइज करना भी इस पॉलिसी के अंदर जो लिखा हुआ है। ये कोई 55 से 60 पेजेस की ये पूरी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें से हमने उनके चीदा निकात आप लोगों के लिए निकाले हैं। आगे बढ़ के एक मुआशी मुस्तकबिल को महफूज बनाने की जो अगली नुक्ते पे ये बात कर रहे हैं वो ये है कि मार्केट पर मबनी तवानाई के शोबे की तरफ बढ़ना है और मकामी तवानाई वसाइल को तरजीह देना है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज तो ये एनर्जी क्राइसिस है और उसको ये एड्रेस कर रही है, लेकिन ये कैसे होगा, इसके लिए क्या चीज़ें जो हैं जो एक्शनेबल स्टेप्स होंगे, बहरहाल इस पॉलिसी में वो नहीं बताया गया, लेकिन एक वाइडर फ्रेमवर्क जरूर कहा गया कि जी इन चीज़ों के ऊपर हमारी इस वक्त अगले 5 साल में फोकस होना ज़रूरी है। तवानाई तक काबिल एतमाद बैनुल अक़वामी रसाई हासिल करते हुए वसाइल की तरक्की भी इसके अंदर जो है उसका जिक्र किया गया है। अगला इशू जो है वो सस्ती मियारी तालीम तक रसाई के बारे में बात की। सिंगल नेशनल करिकुलम का मेंशन किया, लेकिन ऑब्वियसली आज जो तकारीर हुई हैं उसमें ये कहा गया है
کہ جو اس وقت تعلیم ملک میں ہے وہ کئی طریقے سے بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہے کہ انٹرنیشنلی ہم جو جاب مارکیٹ کے اندر پاکستانی عوام کمپیٹ کر سکے. سو سستی معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانا, تکنیکی دور کا آغاز کرنا, کیونکہ ٹیکنیکلی آبویسلی دنیا جو ہے جس ٹینجنٹ پہ جا رہی ہے کہ ہم اس سے کتنا کمپیٹ کر پاتے ہیں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں. اب بھارت کے مقابلے میں ہمارا جو پڑوسی ہے اس حوالے سے اگر آپ خود ہی کمپیرزن کر لیں, عالمی سطح پر مسابقتی انسانی وسائل پیدا کرنے کے لیے جدت لے کر آنا ہے. سو یہ بھی جی 5 سال کی جو پالیسی ہے اس میں اس بات کے بارے میں بات کی گئی ہے. اگلا آ جائیں یہ جی دفاع اور علاقائی سالمیت, سرحدوں کو محفوظ بنانا, چیلنجز بھارت کی طرف سے, افغانستان کی طرف سے, اس کے حوالے سے اس پالیسی میں ذکر کیا گیا ہے. روایتی فوجی دھمکیوں کی بات کرنا, میری ٹائم مقابلے کے حوالے سے بات کی گئی ہے, اسٹریٹجک استحکام کی بات کی گئی ہے, خلائی سیکیورٹی کی بات کی گئی ہے, ہائبرڈ وارفیئر کا ذکر ہے, معلومات اور سائبر سیکیورٹی کے خطرات کے بارے میں بات کی گئی ہے. سو اس کے بعد آ جاتی ہے داخلی سلامتی. داخلی سلامتی کی جو نکات جس کے اوپر یہ پالیسی جو ہے وہ لب کشائی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی, متشدد ذیلی قوم پرستی, انتہا پسندی اور فرقہ واریت, اس حوالے سے جو ہے اس پہ کام کیا جائے گا داخلی سلامتی کے مختلف امور پہ. ان سب چیلنجز سے پاکستان کو داخلی طور پہ محفوظ بنانا ہے اور قانون کی حکمرانی جو ہے اسے قائم کرنا ہے. خارجہ پالیسی کی جو یہ اگلے آ رہی ہے اس پہ ہم نے جب بات بھی کی تو کہا گیا کہ اس کے بہت سارے حصے پوشیدہ رکھے گئے ہیں کیونکہ یہ ڈپلومیسی کا معاملہ ہے, یہ فورن پالیسی کا معاملہ ہے, دوست ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں, پاکستان جو نئے کیمپ میں جس طریقے سے اپنے آپ کو الائن کرے گا, یہ ساری باتیں انہوں نے کہا ہم پبلک نہیں کر سکتے ہیں, اس لیے اس کا صرف ذکر کیا گیا ہے اور وہ جو پوشیدہ ڈاکیومنٹ ہے, جو سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے, اس کے اندر اس کی باتیں جو ہیں اس میں شامل کی گئی ہیں. اب جو نئی عالمی صف بندیوں کے حوالے سے بات کی گئی ہے, obviously اس میں کیا ہوگا, پاکستان اس ایشو کو, اس چیلنج سے کیسے نمٹے گا, اس کا ذکر اس ڈاکیومنٹ میں نہیں کیا گیا. اتکائی ورلڈ آرڈر میں خارجہ پالیسی جو ہے وہ کس طرح سے چلائی جائے گی, اس کا بارے میں بات کی گئی ہے. پاکستان کی مثبت حقیقت کو پیش کرنا, بہرحال یہ ایسا نقطہ ہے جس کو بتایا جا سکتا تھا کہ پاکستان کی مثبت حقیقت کو کیسے پیش کریں گے, جس میں کیا ایکشنیبل سٹیپس ہو سکتے ہیں, اس بارے میں بات کی جا سکتی تھی. آزاد جموں کشمیر, ہمسایوں اور دیگر اقوام عالم کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے بارے میں جو بھی پالیسی ڈیسیجنز لیے گئے ہیں اس کے بارے میں ابھی یہ حصہ بھی اس رپورٹ میں پوشیدہ رکھا گیا, لیکن اس کے جو اوور آل ایک فریم ورک ضرور بتا دیا گیا. اور سب سے جو آخر میں انسانی سلامتی, ہیومن سیکیورٹی کے بارے میں جو بات کی ہے, یہ بڑا اہم ایشو ہے. اگین کہ ایکشنیبل سٹیپس کیا ہوں گے, یہ ہم پوچھیں کہ ہمارے ساتھ ابھی وحید صاحب موجود ہوں گے کیونکہ اس میں اوور آل ایک بات تو کی گئی ہے, لیکن اس میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ آبادی میں اضافہ اور شہروں کی طرف ہجرت. اب پالیسی لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے یہ کیسے ہوگا. پاکستان کا ایک کمپلیکیٹڈ کمپلیکس صوبائی سسٹم ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے, کیا یہ ہائی پرائیورٹی پہ اس وقت ہے یا باقی معاملات جو ہیں وہ ہائی پرائیورٹی ہیں, اس پہ بات کریں گے پروگرام میں, پوچھیں گے محیط صاحب سے. اسی پر بات کرنے کے لیے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر محیط یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ محیط صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج آپ کی وہ تقریب میں ہم نے تقریر بھی سنی اور تھوڑی دیر پہلے اس کی جو پالیسی کے ہمارے پاس خط و خال آئے ہیں وہ بھی دیکھ لی ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو بتائیے 2022 سے 2026 تک ہے یعنی کہ 4 سال کے لیے, سو یہ جو 4 سال ہے اس کی کیا پیچھے لاجک ہے کہ یہ 4 سال بعد کیا ہوگا یہ پالیسی کے ساتھ؟ 5 سال ہیں جی, 2022 سے 26, بیکاز یہ ایسی پالیسی ہے, گائیڈنس ڈاکیومنٹ, اوور آرچنگ اس میں ڈائریکشن ہے. یہ 6 ماہ 1 سال میں تو ساری چیزیں پوری نہیں ہونی, تو اس پہ کئی ملک جو ہیں وہ 10-10 سال کی بات کرتے ہیں, بٹ ہمارے ہاں اتنی تبدیلیاں ہیں خطے میں اس وقت, جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ, گریٹ پاور کمپٹیشن, پھر اندرونی معاملات, تو وی تھاٹ کہ جو کنسنسس ہوا اس سے کہ 5 سال از دا رائٹ ٹائم لائن. اس کے بعد ہم نے اس میں پروویژن ڈالی ہے کہ ہر سال اس کا ریویو ہوگا تاکہ اگر کوئی نئے چیلنجز اپرچونٹیز آئیں تو ان کو کیٹر فور کیا جائے, اور پھر اگر جب بھی کوئی نئی حکومت آئے ان کا اختیار ہے کہ وہ اس کو ریویو کریں, بلکہ ہم نے وہ بھی مینڈیٹری کیا ہے اس پالیسی میں. 5 سال بعد اگر حکومت وقت اس وقت اسی کو آگے چلانا چاہتی ہے تو 5 سال ایکسٹینڈ کر لے گی, لیکن ہمارا یہ خیال تھا کہ 5 سال میں پاکستان کی انوائرمنٹ میں
اتنی چیزیں چینج ہو چکی ہوں گی کہ اٹ ول نیڈ اے اوورہال. جو یہ اس میں آپ اکنامک سٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں اور باقی چیزوں کی بات کریں موہت صاحب, تو اس میں سول ملٹری تعلقات ہمارے ملک کے اندر بڑے کلیدی ہیں. پھر اس کے علاوہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. اپنے ہم 74 سال کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو اس میں تو اسی چیز کا فقدان رہا. یہ ایک نقطہ ہے جس کے اوپر ہمارے اگریمنٹ نہیں ہوتا. تو اس میں پھر کیا ہوگا جب اگلی حکومت آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں ہے اس میں, there is no doubt about it, but the fact is کہ دیکھیے اگر ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی آئی ہے جس میں ہول آف سسٹم کنسنسس ہے, جو اپروو ہوئی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے, جس میں پرائم منسٹر چیئر کرتے ہیں, سول ملٹری لیڈرشپ ہے, اس کے بعد پبلکلی دونوں سائڈ سے اس کو پازیٹیولی سراہا گیا, پھر آج لانچ تھی, تمام موجود تھے. اس کے بعد میں ابھی دیکھ رہا تھا شاید کوئی بات بھی کی ہوئی ہے آرمی چیف نے اس پہ پازیٹیولی, پرائم منسٹر نے آپ کو پوری اسپیچ کی. تو یہی سول ملٹری کنسنسس ہوتا ہے اور اس سے آگے تو کچھ نہیں ہے. So obviously everybody is on board with every word of the document, اور it's a very bold document, بڑا clearly اس میں ہے economic security, ہم نے کہاں جانا ہے, human security. تو بات تو بہت کرتی ہے دنیا, ہم اندر بھی اپنے ساتھ بھی بہت زیادہ نکتہ چینی کرتے ہیں, لیکن بہت کم ملک ہیں جو اس طرح کی بات کر کے پیپر پہ لکھ کے اور ریلیز بھی کرتے. یہ آپ نے جو اس میں تمام جو خواہشات ہیں اور اس کا جو فریم ورک ہے وہ اچھا ہے آن پیپر, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک بہت ہی واسٹ پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے. آپ کو سب کو بٹھا کر, خاص طور پہ پولیٹیکل جو طاقتیں ان کو بٹھانا ہوگا, کیونکہ اگلی حکومت میں کوئی اور جماعت ہو یا کوئی اور الیکشن کے بعد اگر آئے الیکٹ ہو کر, تو ان کو معلوم تو ہو نا کہ اس کا تسلسل کرنا ہے. دیکھیے ایک پولرائز انوائرمنٹ میں ہم ایگزسٹ کرتے ہیں, پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے اس پالیسی پہ. دس شوڈ بی ابو پالیٹکس. یہ نیشنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے, اٹس ناٹ اے پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ان دیٹ سینس. میں یہ پبلکلی کہہ رہا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ طریقہ بتا دیں, جو کہیں گے اس طرح ہم کنسنسس کی طرف جانا شروع کر دیں گے. کنسنسس تو گورنمنٹ کا سسٹم کا ہے, اٹس این ایگزیکٹو فنکشن, لیکن جو اور ان پٹ دینا چاہے, جہاں بلا کے سننا چاہے. ابھی ڈیفینس کمیٹی آف دا سینٹ نے مجھے ان کیمرہ ہیئرنگ کے لیے بلایا تھا. وی وینٹ, اپوزیشن چیئر کرتی ہے وہاں پہ, اور اپوزیشن تھی, ویری پازیٹیو اباؤٹ اٹ. لیکن اگر نیگیٹو بھی ہوں تو آئی ایم کمپلیٹلی اوپن, جہاں بلانا چاہیں, جو بلانا چاہے, وی آر ٹوٹلی اوپن. ایک رد عمل آ گیا ہے, پی ایم ایل این کا رد عمل اس پہ آ گیا. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ہمارا ویژن 2025 تھا, ایسے اقبال صاحب نے ٹویٹ کی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی NISP ان کی ایک پالیسی تھی جو 2018 سے 2023 تک کی پالیسی تھی. یہ کم و بیش وہی ہے, یہ وہی آپ نے اٹھایا ہے سب کچھ اس میں سے. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنل سیکیورٹی ایکولز نیشنل سیکیورٹی, تو یہی تو چیز ہے جس کو مطلب کو سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ نہیں جی نہیں, یہ تو پہلے کی پالیسی بنی ہوئی ہے, کوئی اس نے بنائی, تو یہ سیاست چلتی رہتی, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. باٹم لائن سادہ سی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنی ڈیبیٹ, جتنی بحث, جتنی ان پٹ آئے گی, اتنا کنسنسس اسٹرانگ ہوتا جائے گا, اینڈ وی آر ریڈی فار دیٹ, سمپل ایز دیٹ. اچھا, اب ذرا پالیسی کے خد و خال کے اوپر آ جاتے ہیں, کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ ایک کانسیپچول لیول پہ اس میں آپ نے سب کچھ کور کیا ہے, لیکن اس کو آپ نے امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اسپیسیفک ایکشن پلان کیا ہے؟ کیونکہ آئیڈینٹیفائی پرابلمز آپ نے کر لی ہیں, لیکن ان کو آپ آگے لے کر کیسے جائیں گے, اس کا سولوشن کیا ہوگا, کس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہوگی, یہ بڑی ویگ ہے. ذرا اسپیسیفک ایکشن پلان پہ آ جائیں. نہیں, ایکچولی وہ پورا بنا ہوا ہے ٹو دا ٹی, کون سے پالیسی ایکشنز ہیں, کس نے کرنا ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اس کو سپروائز کرے گی. نیشنل سیکیورٹی ڈویژن ایک پورا ادارہ ہے صرف اس کی انشور کرنے کے لیے امپلیمنٹیشن. اب وہ پبلک ڈاکیومنٹ میں نہیں ہے, بیکاز دیٹس ویری اسپیسیفک آن ہو ہیز ٹو ڈو what are the steps in what timelines, so that's part of the original classified document. It's already done. اسی میں مثال لے لیتے ہیں, یہ جو آپ نے قومی ہم آہنگی کا نقطہ اس میں سے اٹھایا تھا, اس میں آپ نے گڈ گورننس پہ زور دیا ہے. سو اگین اے ویگ ٹرم, کیا اس میں وہ سب چیزیں اسی ڈاکومنٹ کے اس حصے کے اندر ہیں, یا وہ اس حصے میں ہے جو آپ نے پبلک نہیں کی, جس میں پتہ چلے گا کہ گڈ گورننس کیسے کریں گے, کیا سٹیپس ہوں گے, کیا ٹائم لائن ہوگی, یہ کیسے ہوگا آگے؟ نہیں دیکھیں نا, اشارہ تو آپ کو اس ڈاکیومنٹ میں مل گیا, اس میں لکھا ہوا ہے امپاورمنٹ آف گورننس ایٹ دا لوکل لیول, ای گورننس کا ذکر ہے, اور چیزیں ہیں اسپیسیفکس. وہ آگے اس کے پالیسی ایکشنز ڈس ایگریگیٹڈ, کس نے کرنا ہے, کیسے وہاں پہنچنا ہے, اور اسی طرح پورے ڈاکیومنٹ میں جو چیز آپ کے مل رہی ہے وہ ایکشنز موجود ہیں, اور اس پہ انڈیکیٹرز بن کے, اور پھر وہ پروگریس جو ہے وہ ریویو ہوگی ریگولرلی.
اگین یہ جو گورننس کی بات ہے، یہ 5 سال ہیں، بڑا ہی ایک کمپلیکیٹڈ ہمارا پولیٹیکل اسپیکٹرم ہے، یہ کیسے ہوگی گڈ گورننس؟ اس کو نچلے لیول تک ہم کس طرح سے امپلیمنٹ کریں گے؟ اس میں اسپیسیفکس نہیں ہیں. اچھا دیکھیے، اس میں دو چیزیں ہیں. دس پالیسی از ناٹ دی اوور آرچنگ نیشنل پالیسی آف پاکستان ان دا سینس کہ یہ ان چیزوں پہ فوکس کرے گی جو نیشنل سیکیورٹی سے جڑے ہوئے ہیں. سو گورننس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہیں جو زیادہ جڑی ہوئی ہیں، جو پرائیورٹیز ہیں، کچھ اتنی نہیں جڑی ہوئی. تعلیم میں بھی یہی ہے، ہیومن سیکیورٹی میں بھی. ہم ایجوکیشن پالیسی یا ہم ہیلتھ پالیسی پہ فوکس نہیں کر رہے کہ ہسپتال میں مشینیں ہیں کہ نہیں ہیں، بیڈ کتنے، بٹ ڈیزیز سرویلنس، ڈیزاسٹر پریونشن، پینڈیمک کو رسپانس ایکسیٹرا، یا تعلیم میں کون سی چیز فالٹ لائنز بڑھا رہی ہے، کون سی نوجوان نسل کو اکٹھا کر رہی ہے، یا کیا وہ ہیومن سکل دے بھی پا رہی ہے جس سے اکنامک سیکیورٹی آنی ہے. وہ چیزیں آر گوئنگ ٹو بی دا فوکس آف امپلیمنٹیشن. اگین یہ ہیومن سیکیورٹی اگین بہت اچھی بات ہے، اس میں آپ نے پاپولیشن کنٹرول کی بات کی ہے، اس میں آپ نے جینڈر انکلوژن کی بات کی ہے، لیکن اگین یہ کیسے کریں گے؟ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، وہ مذہبی نوعیت کے ہوں، وہ سوشل پرابلمز ہوں. سو پاپولیشن کنٹرول کرنا اور خواتین کو ورک فورس میں لانا کیسے ہوگا؟ یہ ایکشنیبل پلان؟ دیکھیے، یہ کوئی ڈاکیومنٹ آپ کو ایک کوئی معجزہ نما سلوشن تو نہیں دے رہا. بہت سے سلوشنز تو ہمیں پتہ بھی ہیں، جہاں پہ کمزوریاں ہیں ان کو درست بھی کرنا ہے. کئی پروونشل سبجیکٹس ہیں جو پروونسز نے لیڈ لینی ہے. تو جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سارا کام بہت مشکل ہے. جب آپ اوور آل ایک امبریلا ڈاکیومنٹ دیتے ہیں تو اس میں وہی چیزیں ہیں جو مسائل بھی ہیں وہ بھی شامل ہیں، ویکنیسز بھی شامل ہیں، ان کو درست کرنا ہے. تو یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. لیکن اسپیسیفسٹی آف امپلیمنٹیشن ہم نے بنائی ہے، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور وہ انشاءاللہ اگر سکسیسفلی امپلیمنٹ ہوگا تو پھر ہی اس پالیسی کا نتیجہ نکلے گا نا. ورنہ تو کاغذوں کا ایک منبع ہے، پالیسیز تو بن جاتی ہیں. سو اگر آپ مجھے پوچھیں تو دس از جسٹ اے اسٹارٹ، اور اس کو اب امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر وہ نہیں ہوگا تو آئی ول بی اے ویری ڈس اپوائنٹڈ مین آنیسٹلی. صحیح. تو پھر بینچ مارک تو کچھ آپ نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوں گے نا کہ بھائی یہ ہماری پرائیورٹی ہے، اس وقت تک ہم نے یہ کام کر لینا ہے، یہ ہماری ٹائم لائن ہے. پرائیورٹی کیا ہے اس وقت رجیم کی؟ اصل میں یہ ایک لمبی لسٹ آف پالیسی ایکشنز ہیں، وہ پرائیورٹائز ہوئی، اور ان پرائیورٹیز کو پھر ہم ڈے اینڈ نائٹ فالو کریں گے. باقی کام بھی ہوں گے، لیکن آف کورس ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز تو منسٹریز ہیں، ڈویژنز ہیں، پروونسز ہیں، تو وہ سارے کام ہوں گے. لیکن یس، دیر از اے پرائیورٹی لسٹ آؤٹ آف دی آئیڈینٹیفائڈ پالیسی ایکشنز جن کو ڈے اینڈ نائٹ چیز کیا جائے گا. اس میں آپ نے ذکر کیا ایکسٹریمزم کا، انتہا پسندی کا، لیکن obviously جو تفصیل ہے وہ اس میں پبلک نہیں ہے. کیا یہ اس حصے میں ہے جو ابھی آپ نے پالیسی کے خد و خال پبلک نہیں کرنے؟ فار ایگزامپل انتہا پسند جماعتیں کیا انہیں مین اسٹریم کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے؟ اب بتائیں یا نہ بتائیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ بتا دیں کہ یہ فیصلے کر لیے ہیں ہم نے ریاست کے طور پہ. نہیں، یہ فیصلے نہیں جی. یہ فیصلے تو کیس ٹو کیس بیسس پہ ہوتے ہیں. اوور آرچنگ پرنسپل بڑا سمپل سا ہے. یوز آف فورس از دی ایزیسٹ تھنگ فار دا اسٹیٹ. وہ لاسٹ کا بھی لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. جب بھی آپ ان اسپیسز میں آئیں تو irreconcilable اور reconcilable کو آپ نے سیپریٹ کرنا ہے. اور غالباً اس ڈاکیومنٹ میں ہے، if I'm not wrong، کہ اس کے یہ انگیجمنٹ کا کیا طریقہ ہے، اور پھر جہاں گریوینسز جینوئن ہیں وہاں سوشو اکنامک پالیسیز کو ایڈریس کر کے ہم نے وہ ڈیپریویشن کو ریموو کرنا ہے. لیکن اوور آل ریٹ آف دا اسٹیٹ پہ کمپرومائز نہ ہونا، اور ڈائیلاگ ٹل یو کانٹ، اور ریکنسائلیبل کا فرق کرنا، یہ میرا خیال ہے مین تھرسٹ لائنز ہے. لیکن کس کیس میں کیا یوز ہوگا، کس طرح، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن کیا ہے. ٹھیک ہے، لیٹ می بی ویری اسپیسیفک. ٹی ایل پی کی بات کر لیتے ہیں جی. اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوا ہے؟ کیا اس کو مین اسٹریم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ اس پالیسی کا تو کام نہیں ہے نا جی. ٹی ایل پی ایز اے اسپیسیفک گروپ، تو ہم گروپ بائی گروپ تو اس پالیسی میں نہیں جائیں گے. اگین آپ نے اس میں خارجہ پالیسی کی بات کی ہے. اچھا، اب اس میں ہمیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے سیلف اشورڈ کانفیڈنس کے ساتھ ہمیں اپروچ کرنا ہے، بیلنس قائم کرنا ہے. اس وقت پاکستان کا ڈیلیما یہ ہے کہ جی آئی ایم ایف جو کہ امریکی تسلط میں ہے، اس سے ہم نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اس سے ہم پیسے لے رہے ہیں. چین جس کے ساتھ ہمارے باقی جو مفادات ہیں جڑے ہوئے ہیں. سو ان دونوں کو ہم نے بیلنس کیسے کرنا ہے؟ اس کے بھی کچھ کیا ایکشنیبل حصے ہیں؟ کیا وہ اس ڈاکیومنٹ میں ہیں جو پبلک نہیں ہوئے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں فارن پالیسی میں آپ کی اپرچونٹی تھریٹ اسیسمنٹ اور کیا ایکشنز کس ملک کے ساتھ، دوز کانٹ بی پبلک ان اینی وے. لیکن یس، اس پہ بہت کام ہوا ہے. فارن آفس آف کورس ٹیکس دا لیڈ، اور بہت اچھا کام ہوا ہے اس پہ.
आखिरी सवाल मोहित साहब बार बार वही कि भाई इस पे कंसेंसस कैसे बिल्ड होगा? क्या इस हुकूमत के सतह पर कोई कोशिश की जाएगी मुस्तकबिल करीब में कि बुलाया जाए तमाम सियासी जमातों को, बैठा जाए, एक जो इस पॉलिसी के अंदर आपका रियासत का विजन है वो उनके साथ शेयर किया जाए ताकि उनको कोई एतराजात ना हो, उनके कोई खदशात ना हो? मारिया, दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ. पहले ये कंसेंसस की बात हो रही है. देयर इज ए कंसेंसस माइनस दी ऑपोजिशन पार्टीज. उसमें हुकूमत का कंसेंसस होता है, सिस्टम का होता है, सिविल मिलिट्री होता है, आप बाहर से इनपुट लेते हैं सिटीजन से. तो ऐसा नहीं है कि कंसेंसस तो 100% कंसेंसस तो दुनिया में कहीं नहीं होता ना. तो आप कोशिश करते हैं इंक्लूसिव बनाने की पॉलिसी को. अब आप कह रही हैं कि जी ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए बजाय इसके कि हम तैयार हैं तो आप उनको, हमने जो कमेटी, जो फोरम बना हुआ है पार्लियामेंट का, जो अपोजिशन हुकूमत ने मिलकर बनाया हुआ है, वो मेरा फोरम नहीं है, वहां पे हम लेके गए और उनको कहा जी जो आना चाहे तशरीफ ले आए. और दावत क्या होती है? स्पीकर नेशनल असेंबली ने सारों को इनवाइट किया और बाय द वे उन सबको इनवाइट किया. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो पार्टी, जो कमेटी के मेंबर्स हैं, सूबे, तमाम सूबों के चीफ मिनिस्टर्स, एजे के, जीबी, वो तमाम लोग जो आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई की ब्रीफिंग्स में आए, जो इस कमेटी में उन्होंने एक दो दफा ब्रीफिंग्स दी पिछले साल में, पूरा नेशनल असेंबली का हॉल भरा हुआ था. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग मोर, बट प्रायोरिटीज फिर दूसरी साइड पे भी देखनी चाहिए. इट्स नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट. ऑल आई कैन डू इज कीप टेलिंग यू वी आर रेडी. जब आना है, जहां आना है. दावत 6 दिसंबर की थी, पार्लियामान के नेशनल असेंबली के स्पीकर ने दी. अब उसके बाद मैं तो और कुछ नहीं कर सकता. आई एम अ टेक्नोक्रेट, आई हैव टू फॉलो द प्रोसेस. लेकिन कल फिर आप कहीं फिर कर लेंगे, मुझे कोई बहुत शुक्रिया. हमारे साथ मोहित यूसुफ साहब मौजूद थे. ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे. शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे. अपोजिशन का क्या टेक है कौमी सलामती काउंसिल पॉलिसी के इस इनेकाद पे, और इसके अलावा बाकी सियासी सवालात भी उनसे पूछेंगे. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक. ऑपोजिशन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. ऑब्वियसली जो कल मालियाती बिल पास हुआ है उस पर भी जो है अपना रद्द-ए-अमल दिखाया है, और साथ साथ ऐसी भी खबरें हैं जी कि मियां साहब ने लंदन से गो हेड दे दिया है तहरीक अदम-ए-एतमाद का. ये पीएमएल के अंदर से ही ये बात जो है सामने आ रही है. इन सारे सवालों के जवाब लेंगे. साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है. बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए. सबसे पहले तो मेरा ख्याल है जो कौमी सलामती पॉलिसी आज इन्होंने लॉन्च की है, इस हवाले से आपका रद्द-ए-अमल ले लें. ऐसा इकबाल साहब ने ट्वीट की ये हमारी ही पुरानी पॉलिसी थी, जो उन्होंने उसी को कॉपी करके ये नई पॉलिसी लॉन्च कर दी है. सो इस पे पीएमएलएन को वैसे आपको पहले एतमाद मिली है? आपको मालूम है ये पॉलिसी क्या है जो लॉन्च होने जा रही है? नहीं, मैंने देखी नहीं है. उसका एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट कर रहा है. लेकिन बात ये है कि ये कौमी सलामती पॉलिसी पे दो राय है नहीं मुल्क में. हमेशा से यही पॉलिसी है जो है. सिर्फ मसला ये है कि ये पार्लियामान में आनी चाहिए थी. पार्लियामान को कंसल्ट नहीं किया गया, अपोजिशन पार्टी को कंसल्ट नहीं किया गया. और मैंने वो देखा है जो कल एक 4 सफ़े का जो एक समरी सी दी गई थी प्रेस को, वो मैंने देखी थी आज सुबह. उसमें हर बात का जिक्र है, 2-3 बातों का जिक्र नहीं है. एक जमहूरियत का जिक्र नहीं है, उसमें आइन का जिक्र नहीं है, उसमें सियासत का जिक्र नहीं है. सियासत का वायदे में जिक्र है, गुड गवर्नेंस का जिक्र है उसके ऊपर, लेकिन वो ओवरऑल एक फ्रेमवर्क बता रहे हैं कि रियासत को क्या चैलेंजेस हैं. सियासत और चीज वो कह रहे हैं रियासत को क्या चैलेंजेस हैं और उसको अगले 5 साल में हमने कैसे टैकल करना है, ये फ्रेमवर्क है उस पर. जी, तो आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है रियासत को? कि आपका सियासी निजाम ही नहीं है, आपके इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, आपका मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा. सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है. जब तक ये नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा. बड़े अच्छे, मैं भी एग्री करता हूँ जनाब कि बिल्कुल मुल्क के अंदर जुडिशरी भी आज़ाद होनी चाहिए, यानी जुडिशरी को डिलीवर करना चाहिए, मीडिया को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मुल्क की मईशत अच्छी होनी चाहिए. बड़ी अच्छी सोच है, हम सब की यही सोच है. लेकिन जो बुनियादी अंसर है इन टारगेट्स को रीच करने का, वो आइन है, वो मुल्क की सियासत है, वो जमहूरियत है, उसका जिक्र ही नहीं है. कम से कम उन 4 सफ़ों में सिर्फ एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, और वो भी लिखा हुआ है जुडिशल जो इश्यूज हैं उनके जुमरे में. सो आपका ख्याल है जो ये जो कोर है उसके बारे में, जो इस इशू का प्रॉब्लम की जो जड़ है उस पे ज्यादा फोकस करना था, वो नहीं है, उसमें से मिसिंग है. दिस इज व्हाट आप इस बात का इतराफ अपनी कौमी सलामती पॉलिसी में नहीं कर रहे. कौमी सलामती मुल्क में आईन
کہ نظام کو آئین کے مطابق کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتی. ملک کے اندر جب تک سیاست مضبوط نہیں ہوگی نہیں ہو سکتا. جب تک ملک میں ادارے آئین کے مطابق نہیں چلیں گے وہ نہیں ہو سکتا. ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی کوئی قومی سلامتی نہیں ہوگی. تو یہ تو بنیاد ہے. جب بنیاد ہی آپ نہیں لکھیں گے اپنی قومی سلامتی پالیسی میں پھر آپ کیا لکھا ہے آپ نے؟ پھر تو ہم سب اچھی بات ہے، فوج بھی مضبوط ہونی چاہیے، معیشت بھی مضبوط ہونی چاہیے، ملک میں ہر چیز ہونی چاہیے، ہم سب ایگری کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے 70 مختلف اداروں سے کنسلٹ کیا، یونیورسٹیز میں گئے، فلانا 600 سے زیادہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کنسلٹیشن میٹنگز کی. آپ پارلیمان میں نہیں آ سکتے تھے، آپ اپوزیشن کو حصہ نہیں بنا سکتے تھے. کہ میں نے ان سے پوچھا بار بار، میں نے محیط صاحب سے پوچھا کہ بھائی کنسنسس تو حکومت نے بلڈ کرنا ہے، کنسنسس تو حکومت نے بلڈ کرنا ہے. بہرحال ابھی حکومت نے چونکہ امپلیمنٹ کروانا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیسپیشن کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا ہے. تھوڑا سا آگے بڑھیں گے. ابھی جو کل ضمنی مالیاتی بل پاس ہوا ہے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپوزیشن نے تقریر تو بہت کی اور آپ نے اپنے نقطے بھی بتائے، لیکن آپ لوگوں کے وہاں بھی کہیں نہ کہیں یہ ایک کنسنسس تھا کہ یہ بل پاس تو کرانا ہے نا قومی سلامتی کے. نہیں، ایسا کوئی کنسنسس نہیں تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے، ایک بڑی فاش قسم کی غلطی ہے. پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بوجھ ایک سپلیمنٹری بل کے ذریعے نہیں ڈالا گیا عوام پر. یہ وہاں پر بار بار وہ ڈینائی کرتے نہیں یہ تو ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے. تو میں نے کہا ڈاکیومنٹیشن ہو رہی ہے تو جو انڈسٹریز پہلے دے رہی ہیں 10% یا 8% یا 5%، وہ تو ڈاکیومنٹڈ ہے. آپ 17% کر رہے ہیں. اور پھر تقریباً جو آدھا بوجھ ہے یہ 352 ارب ہے. 352 ارب 6 مہینے کا ہے، یہ بھی ذرا بتانا بھول گئے. تو سال کا 700 ارب ہے. اس میں سے تقریباً آدھا جو ہے 45% جو ہے یہ ڈرگز اور فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے آ رہے ہیں. یہ ساری انڈسٹریز ڈاکیومنٹڈ ہیں. پھر آپ جو ایڈیشنل اس وقت لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں مشینوں پر، نئی انڈسٹری لگا رہے ہیں، انڈسٹری کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، اس پر آپ نے لگا دیا. اب وہ یعنی آپ نے ان کی انڈسٹری لگانے کا بوجھ اس میں اضافہ کر دیا. اب وہ انڈسٹری لگائیں گے، کمائیں گے، پھر اس کو ایڈجسٹ کریں گے اگلے 5 سال میں. ایکٹیولی کیسے روکا آپ لوگوں نے؟ کوشش کی اس بل کو روکنے کی؟ بیکاز آپ نے رابطے کیے کیا حکومت کے ساتھ جو اتحادی ہے، آپ کو ڈیلیگیشنز گئے ہیں، آپ لوگوں نے ان سے رابطے کیے مت ووٹ دیجیے، کوئی ایکسیپٹ؟ جی بالکل ملے ہیں، کل بھی ان سے بات کی ہے. اچھا، انہوں نے کہا ٹیلی فون آ گیا ہے. آپ کو بھی ٹیلی فون آیا اپوزیشن نہیں، سائیڈ انہوں نے کہا ہمیں آیا ہے. چلے ان کو تو ٹھیک ہے مان ہمیں نہیں آیا. اپوزیشن میں سے کسی کو نہیں آیا. ہماری ضرورت نہیں ہے نا، ہم نے تو ووٹ دینا نہیں ہے. ووٹ تو اتحادی دیں گے یا یہ بھی کہنا ہو شور وور زیادہ نہ کریں، جانے دیں، یہ لیجسلیشن ہونے دیں. نہیں، اب کم از کم مجھے تو نہیں آیا. پی ایم ایل این میں کسی کو نہیں آیا؟ مجھے نہیں آیا. میں کسی نے شکایت بھی نہیں کی. یہ ان کی مہربانی ہے. کسی نے آپ کو پارٹی میں بتایا بھی نہیں کہ بھائی اس طرح سے ہم پہ کوئی پریشر؟ قطعاً ایسی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تھا کہ پورا احتجاج کرنا ہے، جو پارلیمانی طریقہ ہے اس کو اپنانا ہے، اپنا وہاں پر مظاہرہ بھی کرنا ہے، آلٹرنیٹس بھی دینے ہیں، اس کو تنقید بھی کرنی ہے، جو ایک پارلیمانی جمہوریت میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو وہ جو سر پہ ہاتھ اٹھا ہے، رکھا ہوا ہے، یا مطلب اٹھ گیا ہے حکومت کے یا نہیں؟ اس بل میں تو ابھی نہیں اٹھا. بل میں تو مدد ہوئی. وہ کلیرٹی آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی وہ کلیرٹی آ گئی اس وقت آپ نہیں، اس بل میں تو مجھے کلیرٹی تھی، پہلے بھی تھی اور کل ثبوت بھی اس کا آ گیا. تو آپ کا آگے فیوچر کا لائے عمل کچھ اس حوالے سے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کل ہونے والے ایونٹ کے بعد؟ نہیں، ایونٹس تو اپنی جگہ پر ہیں. دیکھیں، میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک حکومت ہے جو ناکام ہو چکی ہے. اس کو آپ سپورٹ کریں گے تو اور ناکامی ہی ملے گی. اب وقت کی ضرورت یہ ہے، ملک کی ضرورت یہ ہے، قومی سلامتی کی ضرورت یہ ہے کہ ملک میں ایک شفاف الیکشن ہو. اس کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں. یہی ایک چیز ہے جو آپ کو بریدر دے گا، جو آپ کو بہتری دے گا. تحریک عدم اعتماد بھی تو ایک آپشن ہے نا. میں ذرا سنوانا چاہتی ہوں. مریم بی بی پہلے کہا کرتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد میں بالکل حق میں نہیں ہوں، لیکن کل انہوں نے ایک اور بات کی. انہوں نے کہا کہ اب ایسا لگتا ہے کہ تبدیلی لانی ہوگی اس حکومت کے اندر. وہ کیا کہہ رہی ہیں ذرا سنیے. پہلے مجھے لگتا تھا کہ اس حکومت کو اپنی مدت پوری کر دینی چاہیے کیونکہ لوگوں کو اب مجھے لگتا ہے کہ کس قسم کے عذاب میں عوام مبتلا ہیں، اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اگر آزمانا پڑے تو آزمانا. کوئی بھی طریقہ obviously پہلے آپ رول آؤٹ کر دیتے تھے، تحریک عدم اعتماد میں نہیں مانتی. مریم بی بی آن ریکارڈ کہتی تھیں. اب یہ کوئی چینج آف تھاٹ ہے، چینج آف ہارٹ ہے؟ تحریک عدم اعتماد اب ڈویبل ہے پی ایم ایل این کے؟ نہیں، جو پارلیمانی جمہوریت میں ایک ہی طریقہ ہوتا ہے چینج کا، وہ عدم اعتماد ہوتا ہے. جی تو عدم اعتماد ہم بالکل اس کے حق میں ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ عدم اعتماد ہوتا ہے اس نظام میں جو نظام آئین کے مطابق چل رہا ہو. جب
نظام ہی غیر آئینی بیساکھیوں پر چل رہا ہے، پھر آپ کیا عدم اعتماد کریں گے؟ یہ تو عدم اعتماد آپ نے دیکھا تھا نا سینٹ میں کیا ہوا تھا کہ 64 ممبران کھڑے ہوئے، ووٹ 50 سے کم نکلے. تو اس لیے یہ عدم اعتماد کی بنیادی ضرورت ہے کہ جو ماحول ہے، جو نظام ہے، وہ آئین کے مطابق ہو. تو جب وہ ہو جائے گا، جب یہ احساس ہوگا ہر جگہ پر کہ ملک مشکل میں ہے اور واحد حل آج الیکشنز ہیں، تو بات وہاں چلی جائے یہ گی. پی ایم ایل این والے کیوں بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی لندن سے میاں صاحب نے سگنل کر دیا ہے تحریک اعتماد کے بارے میں، ہم سوچ سکتے کوئی ایسا سگنل ہوا ہے؟ ایسا کوئی دیکھیں سگنل کی ضرورت نہیں ہے، ہماری مشاورت ہوتی ہے، سگنلز نہیں ہوتے. سو میاں صاحب نے بھی اس پہ کوئی فیصلہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ کیونکہ وہ بتایا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی جانب سے پی ایم ایل این کے کہ فیصلہ ہو گیا ہے تحریک عدم اعتماد کے حق میں، میاں صاحب نے لندن سے کیا. ایسی کوئی بات میں نے نہیں سنی. یہ ٹی وی پر لوگ جاتے ہیں، وہ یہ بات کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسا فیصلہ کسی میٹنگ کے اندر نہیں ہوا. یہ بنیادی فیصلہ موجود ہے کہ ہم نے عوام کو اس حکومت سے نجات دلوانی ہے اور شفاف الیکشن میں جانا ہے، اور اس کا یہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر یہ چیزیں سب ڈسکس ہوتی ہیں. سو عدم اعتماد کا اس وقت ایز وی اسپیک آپشن ٹیبل پہ نہیں ہے ابھی. اور الیکشن جو ہے وہ کیسے ہوگا؟ مطلب خان صاحب نے کل آپ کو اپنی میجورٹی مطلب بل پاس کرا لیا، تو انہوں نے کہا جی وہ تو وہاں پہ موجود ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کس طرح اگر آپ کہتے ہیں جائیں گھر جائیں چھٹی کریں نیا نظام آئے، کوئی اس کا ایک ایکشنیبل ٹائم لائن اور پلان تو ہوگا؟ وہ آپ کو نظر آ جائے گا. پھر اس کی بنیادی عنصر ہوتا ہے جب غیر جو جمہوری انٹرفیرنس ہے سیاست میں جب ختم ہوگی. کل بھی آپ نے دیکھ لیا کہ حکومت 172 ممبران پورے نہیں کر سکی. جی کل پارلیمنٹ کی اسمبلی کی اکثریت وہاں پر نہیں تھی. آپ کے بھی کوئی 150 تھے، آپ کے بھی 12 لوگ؟ جی ہمارے 12 لوگ نہیں تھے، ادھر ادھر تھے. جی بالکل ادھر ادھر تھے. مرضی سے تھے یا وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے؟ وہ ہر ایک کی اپنی ایک مجبوری تھی، اور ہم نے اجازت کے ساتھ ان کو، یہ نہیں تھا کہ وہ نہیں. سیاسی مجبوری تھی، کوئی پرسنل نہیں، 2 لوگ ملک سے باہر تھے، 2 کی پرسنل مجبوری تھی. اور فون والا معاملہ نہیں تھا؟ جی فون والا معاملہ نہیں تھا؟ نہیں فون والا کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آج اس کے علاوہ کوئی حل ہے نہیں. تو عدم اعتماد کا آپشن ہمیشہ ٹیبل پر رہے گا، لیکن اس کو کب استعمال کرنا ہے یہ فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی، اور استعمال صرف اس وقت ممکن ہوتا ہے جب نظام آئینی ہو. خالی پی ڈی ایم کرے گی یا پیپلز پارٹی بھی کرے گی؟ پارٹی سے مشورہ ہوگا، بالکل. پارلیمانی جمہوریت میں جو بھی جماعتیں ہیں سب سے مشورہ ہوگا، لیکن پی ڈی ایم پہ اپنا فیصلہ کرے گی. سو پی ڈی ایم کا اپنا ایک مارچ ہے، آپ لوگ پیپلز پارٹی وغیرہ کا علیحدہ مارچ ہے، وہ ساتھ ساتھ ہی ہیں 2 ہفتے کے فرق سے. اور پیپلز پارٹی کہتے ہیں بات کریں گے جی کے ساتھ کچھ کر لیں اگر آنا ہے کہ شہر میں. آ جائیں 23 کو بھی آ جائیں، کوئی ایسی بات نہیں. سو اس معاملے میں کوئی رابطے یا کوئی بات چیت ہو رہی؟ نہیں، بات چیت اس پہ نہیں ہوئی. تو آپ اپنی ڈیٹ موو کریں گے وہاں پہ، یا وہ اگر کرنا چاہے؟ ہماری ڈیٹ خواہش کیا ہے آپ کی؟ پی ڈی ایم کی خواہش کیا؟ آپ کی کیا خواہش ہے؟ پی ڈی ایم جی اکٹھا ہو جائے، بڑی اچھی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن مقصد ایک ہونا چاہیے. مقصد یہی ہے کہ ہم نے عوام کی جو تکلیف ہے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا ہے، اس کو اجاگر کرنا ہے اور ملک کے مسائل کا حل دینا ہے. میاں صاحب کے ساتھ جی کہتے ہیں کہ 12 اراکین قومی اسمبلی جو پی ٹی آئی کے اس وقت ہے ان کے رابطے ہیں. یہ خبر سچ ہے، یہ افواہ ہے؟ اگر ہے تو یہ کس سطح پہ؟ دیکھیں 22 افراد کو تو میں جانتا ہوں، 22 کو میں خود جانتا ہوں جو نہیں چلنا چاہتے پی ٹی آئی کے ساتھ. ان میں سے وزیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، پرومیننٹ وزیر ہیں. پرومیننٹ کس کو آپ کہتے ہیں؟ جو 5-6 ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، اور وہ جو اکثر ہم دیکھتے ہیں پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں. سارے ٹیلی ویژن پہ آتے ہیں، کوئی کام کی بات تو کرتے نہیں ہیں، لیکن آتے ضرور ہیں. لیکن نہیں، میں پرومیننٹ شاید ان میں شاید کوئی نہ ہو. میں تو جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں 22 کی بات کر رہا ہوں. پنجاب سے ان کا تعلق؟ اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں. پنجاب سے تعلق ہے؟ نہیں، دوسرے صوبوں سے بھی ہیں، دوسرے صوبوں سے بھی. اور یہ قومی اسمبلی کی بات بھی ہو رہی ہے، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں ہیں. ہم اگلا الیکشن اگر اس جماعت کے ٹکٹ سے لڑیں گے تو ہمیں تو ووٹ ملنا نہیں ہے، ہماری سیاست ختم ہو جائے گی. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی کمٹمنٹ دی جائے اس جماعت یا کسی اور جماعت کی طرف سے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. تو کل بھی یہی مشکل تھی. کل بھی لوگ ووٹ دینے کو تیار نہیں تھے، کیونکہ جو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں اس بل کو ووٹ دوں گا تو کل عوام مجھ سے پوچھیں گے بھائی یہ ہم نے اسمبلی بھیجا تھا تو ان پہ یہ 2 ارب روپے کا یومیہ بوجھ ڈال رہے ہو، یہ کہاں سے، یہ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ صحیح. تو وہ جو 22 لوگ ہیں وہ اگلے الیکشن میں ٹکٹ کے معاملے میں بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ٹکٹ میں معاملے میں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس جماعت کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. اور آپ اس میں کچھ لوگ ہماری جماعت کے ساتھ ہیں، کچھ کسی اور جماعت کے ساتھ ہوں گے. یہ میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ جو پہلے ایک ایکسرسائز ہوئی تھی
ठीक है, उसके अंदर ये लोग सामने आए थे। अच्छा एक और अब आगे बढ़ते हैं। आज पंजाब हुकूमत ने एक मेडिकल बोर्ड बना दिया है जो मियां साहब की सेहत के हवाले से पहले जायजा लेगा, फिर वो रिपोर्ट पेश करेगा। और नवाज शरीफ साहब ऐसे बरतानवी सफारत खाने में मेडिकल रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे, बार बार हुकूमत कह रही है, तो आप पेश कर दें वो रिपोर्ट। कहानी पेश कर रहे हैं बरतानवी सफारत खाने में 8 महीने से नहीं किया आप लोगों ने अभी तक। बरतानवी सफारत खाने में जो अदालत में दी हुई है, बरतानवी सफारत खाने में नहीं, हुकूमत ये क्लेम करती है आपने नहीं भाजी, 8 महीने पहले आखिरी रिपोर्ट भेजी थी। अगर नई रिपोर्ट है तो दे देंगे उनको, रिपोर्टें हर रोज तो नहीं बनती वहां नहीं, क्योंकि अदालत ने कहा था कि आपने फ्रीक्वेंट देनी ना, ताकि उनकी ट्रैक रख सकें। मैं मियां साहब को इतला कर दूंगा कि फ्रीक्वेंटली उनको दिया करें, कि जहां तक मेरी नॉलेज है सफारत खाना तो जवाब देता नहीं है। बहरहाल अगर उनको ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश नहीं सर, ये अदालती फैसला है, ये अदालत में जो गारंटी अदालत में जमा करा दी गई, जो वो गारंटी लिखी हुई है ना उसमें लिखा हुआ है कि बार बार ये अपने मेडिकल रिकॉर्ड जमा कराएंगे। शहबाज साहब साइन करके गए, नवाज साहब साइन करके नहीं, रोजाना जमा कराएंगे, हफ्ते में कराएंगे। मुझे याद है कि 4-5 महीने पहले अदालत में जमा हुआ था। अगर वो डेली चाहते तो बता दे, रोज जमा करवा दिया करेंगे। सो अब हुकूमत जो है वो खुद अपनी तमाम तहकीकात करा रही है और ऑब्वियसली उससे जो रिजल्ट सामने आएगा अपेरेंटली तो यही है कि मियां साहब वहाँ पे सियासी सरगर्मियां भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, कोविड के दरमियान भी कर रहे हैं। सो इससे तो अपेरेंटली ये लगता है कि वो अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं, मुल्क आकर भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, खाना भी खाते हैं, चहलकदमी भी करते हैं, लोगों से मिलते भी हैं, बातचीत भी कर लेते हैं टेलीफोन पर, हर बीमार आदमी कर लेता है। सो मियां साहब की सेहत को मतलब पाकिस्तान आने में खतरा है? सेहत जो है उसके इश्यूज बड़े क्लियर हैं, 3 मेजर इंटरवेंशंस हैं, उनका जिक्र भी है, वो क्या हैं और कैसे होंगी और कब होंगी। लेकिन फिर आपकी जमात कहती है ना कि भाई आज मरियम बीबी ने कहा कि आज मुझे अब इंसाफ की तवक्को दिलाएं, मैं फोन करती हूँ कल मियां साहब आ जाएंगे। फिर वहां सेहत इंपॉर्टेंट है, इंसाफ इंपॉर्टेंट है, आप लोग पहले अपनी सिग्नलिंग तो ठीक कर लेना। नहीं, सिग्नलिंग की बात नहीं होती, सवाल की बात होती है। मियां साहब का ये फैसला किसी वक्त भी आ सकते हैं, ये फैसला उनका है। डॉक्टरों का मशवरा, हमारा मशवरा ये है कि इलाज करवा कर आए, बाकी फैसले वो जब मर्जी करें आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया, शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। कंक्लूडिंग नोट होगा एक ऐसे नौजवान के बारे में जिसने जेल में रह के वो उम्र कैद का जो सजा याफ्ता था उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है, ना सिर्फ वो डिग्री हासिल की है बल्कि उसमें एक्सेल किया है। ब्रेक के बाद पे बात होगी, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जेल से तो वैसे हम जब कोई कहानी सुनते हैं तो यही देखते हैं कि कोई गया है, उसके अंदर तो और ज्यादा पक्का क्रिमिनल बन के बाहर आता है, या उसके अंदर बैठ के भी वो क्राइम की तरफ ही उसका रुझान रहता है। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां भी होती हैं जो बड़ी हट के होती हैं और इसी वजह से वो उभर के हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करती हैं। ऐसी ही एक कहानी नईम शाह की है जिसने कत्ल का कैदी होते हुए जेल के अंदर स्कॉलरशिप हासिल की है। ये कैसे हुआ है आपको बताते हैं। दौरान कैद नईम शाह ने मुआशरे का बेहतरीन फर्द बनने के लिए पढ़ाई शुरू कर दी। इब्तदाई तालीम समेत मैट्रिक और इंटरमीडिएट का इम्तिहान उसने जेल से ही पास किया। इंटरमीडिएट के इम्तिहान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 86.73% नंबर हासिल किए और मजमूई तौर पर टॉप 20 में रहे। तालीमी करियर की बुनियाद पर नईम शाह ने जेल से खतो किताबत करते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान में स्कॉलरशिप अप्लाई की। शानदार तालीमी करियर के बायस मेरिट पर पूरा उतरने की वजह से उन्हें 10 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई। पुलिस जो कहती है वो कहती है जी कि नईम शाह एक अच्छे चाल चलन का मुजाहरा कर रहा था, इसलिए पुलिस ने भी उसकी भरपूर मदद और हौसला अफजाई की है। नईम शाह को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी और इस दौरान उसकी काया पलट गई, उसका ज़हन बदल गया, उसने तालीम हासिल की और अब वो 11 साल कैद भी काट चुके हैं। बहुत कम ऐसी कहानियां सामने आती हैं जहाँ पे आपकी माइंडसेट के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली आए कि आप एक कत्ल के जो है कैदी होने से एक स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट बन जाए। लेकिन ऐसी कहानियां वहां पे हमें मिलती भी हैं। सिर्फ सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, लोगों को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ताकि जब वो जेल से निकले तो फाल शहरी बन के बाहर निकले, मजीद हार्डन्ड क्रिमिनल नहीं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।